الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخاصمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقت شجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ہم سب کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کی حمد، جس کی ثنا، جس کی بڑائی، جس کی بزرگی، جس کی عبادت زمین اور آسمان کی ہر چیز کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق، جمادات، حیوانات، چرند و پرند، ہر چیز، یہ شمس و قمر، یہ سورج و چاند، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. کھانے کے دانوں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی. کھانے کے دانوں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی. للہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں، اس کائنات میں رہنے والی ہر چیز اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اللہ کی عبادت ضرور کرتی ہے. بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے نبی، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. دین اسلام رحمت، شریعت اسلام رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت. اس دنیا میں خیر و برکتیں اور رحمت کے جو بھی علامتیں اور مظہر ہیں، وہ سب تعلیمات اسلام کی وجہ سے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا اور شرم ایمان میں سے ہے. آج مجھے جس موضوع پر چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنی ہے، وہ ہے حیا، وہ ہے شرم. اس پر بہت زیادہ کہنے، بولنے اور سننے کی ضرورت ہے. فی زمانہ حیا کس چیز کا نام ہے، حیا کیا چیز ہوتی ہے، یہ سب تقریباً بھولتے جا رہے ہیں، فراموش کرتے جا رہے ہیں. اور ہمارے دلوں میں
حیا کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کرو، شرم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو فإن الحیاء من الایمان، ایسا نہ کہو، چھوڑ دو اس کو، وہ آپ کا بھائی باحیا ہے، آپ کا بھائی شرمیلا ہے، اس کی فطرت میں شرم و حیا ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ جو حیادار آدمی ہوتا ہے وہ مومن ہونے کی اس کی علامت ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ہمیں سے بہت سے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کہتے ہیں کیوں بہت شرم کرتا ہے، کیا ضرورت اتنا شرمیلا ہونے کی؟ اور لوگ بھی کہتے ہیں دعوتوں میں کہ بغیر شرم کے کھائیے، جی شرمانے کی ضرورت ہے، کھائیے بغیر شرم کے کھائیے۔ یہ سب کیا باتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا سے جو مظہر ہوتے ہیں، جو حیادار آدمی ہوتا ہے، جو شرمیلا آدمی ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ خیر کے ہی کام ہوتے ہیں، بھلائی کے کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ حیادار آدمی سے کبھی بے حیائی کے کام نہیں ہوتے، کبھی برے کام نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ قصص کی، سورہ اعراف کی 21 اور 22ویں آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ بتایا ہے وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ آدم اور حوا علیہم السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں جب رہنے کا موقع دیا، جنت میں بسایا، تو ان کو نصیحت فرمائی، ان کو حکم دیا کہ پوری جنت میں کھاؤ، خوب مزے سے کھاؤ، لیکن آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک درخت کا پھل نہ کھائے۔ اب شیطان آیا دونوں کے پاس، وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھائے، اس شیطان آگے ان کے سامنے قسمیں کھایا اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں، میری بات مانو۔ میں جنت میں تھا، اللہ نے مجھے منع کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، میں نے اللہ کی بات مان لی تو میں یہاں سے مجھے نکلنا پڑا۔ یہ شجرۃ الخلد ہے، جو بھی اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے، اور اس پہ اس نے قسم بھی کھائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جب قسم کھا لیتا ہے تو لوگ بہت جلد اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھائی اور کہا کہ میں قسمیہ بیان دیتا ہوں، حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ یہ درخت تم کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں ڈال دیا دونوں کو۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر کھل گئے، ان کے سطر کھل گئے، سطر پوشی ختم ہو گئے، شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں میں، تو جب ان کی سطر کھل گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اپنے سطر چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کو لے کر بدن ڈھانکنا شروع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حیا انسان کی فطرت میں ہے، حیا انسان کے نیچر میں ہے۔ انسان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ حیادار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دونوں سے، کیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا؟ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا ازلی دشمن ہے؟ اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہوئی، پہلی یہ کہ حیا انسان کی فطرت میں ہے، حیادار مومن ہوتا ہے،
اور دوسرا یہ کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو بے حیا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم حیا نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارے دل سے جب حیا اور شرم ختم ہو جائے کچھ بھی کریں ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ جی گناہ نہیں ہوتا نظر میں، غلطی نہیں ہوتی نظر میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء بضع و سبعون شعبۃ او بضع و ستون شعبہ، الایمان بضع و سبعون شعبہ او الایمان بضع و ستون شعبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ حصے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی، مثال دی کہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، اسلام پر جو عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس سایہ دار درخت کی تحت ہوتا ہے جس کے نیچے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے پھل سے، اس کے سائے سے، اس کی خوشبو سے، اس کے پتوں سے، اس کی لکڑی سے۔ اسی طرح ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی زبان سے ساری اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل، سب سے بڑی، سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو شخص اپنی زبان سے کہتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مقام اسلام میں سب سے بلند، سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے نچلا جو چھوٹی شاخ ہے، سب سے جو چھوٹی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ مومن جب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر 70 سے زیادہ اخلاق ہونے چاہیے۔ پہلا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا شادی بیاہ کے موقع پر، تقریب کے موقع پر راستوں کو بند کر دیا، روڈ پہ شامیانہ ڈال دیا، بند کر دیا، پتھر لگا دیا، وہ گاڑ دیا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو لا کر کے وہ راستوں پہ بٹھائے، بولو براز کے لیے، حاجت ضرورت کے لیے وہاں لا کے بٹھا دے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کھائے پیے جہاں چاہے پھینک دیا اور چلا گیا۔ جا کے دیکھیے اسلامی ملکوں کے اندر، سبحان اللہ، کیا پاکی، کیا صفائی۔ اگر کسی نے یوں نکال کے کوئی چیز پھینک دی کاغذ راستے پر، لگے گا جرمانہ اس کو۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا چاہیے، وہ نیکی ہے، وہ ایمان میں شامل ہے، وہ اسلام میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایک آدمی کا با حیا ہونا اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے، اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور حیا بھی، شرم بھی ایمان میں شامل ہے۔ جو بے حیا ہے سمجھ جائیے کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، وہ سب سے نچلے درجے کا مومن مسلمان ہے۔ کبھی کبھی آدمی جب بے حیائی میں اتر جاتا ہے تو اتنی دور جا کے پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن چوری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ ایک مومن بدکاری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا ہے، تو اس کے دل سے ایمان نکال لیا۔ بے حیائی کا کام کرتے ہوئے کوئی شخص مومن رہتا ہے؟ میرے بھائیوں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان کا لباس اتر گیا آدم اور حوا کا، دونوں نے اپنی حیا کی وجہ سے اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری باب صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاء من العذراء فی خدرها
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شرمیلے تھے جیسے ایک کنواری لڑکی، پردہ نشیں کنواری لڑکی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ باحیا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسی بات ہو جاتی، ایسا کام ہوتا، ایسی گفتگو ہوتی جس سے آپ کو ناراضی ہوتی، ناگوار ہوتی، تو اس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا آدمی تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے، پیر پھیلائے ہوئے ایسے ٹیکا دے کر لیٹ گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت چاہی، کہا کہ ہاں آ جائیں، اندر آ جائیں، اجازت دے دی، اور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ اس سے آپ کی پنڈلی کھلی تھی، کپڑا گھٹنے سے نیچے تھا، پنڈلی کھلی تھی، آپ پیر پھیلائے اللہ کے نبی بیٹھے تھے۔ یار غار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں، خسر بھی ہیں، بیٹھے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہی، سسرے آ رہے ہیں، اجازت چاہ رہے ہیں جی۔ ابوبکر صدیق اجازت مانگی، عمر رضی اللہ عنہ اجازت مانگی۔ مطلب یہ ہوا کہ چاہے گھر میں سسرے آئیں، چاہے کوئی بھی بزرگ آئیں، گھر میں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا منظر آ جائے جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو، گھر والوں کے لیے پشیمانی، ان کے لیے ندامت کا باعث ہو، شرمندگی کا باعث ہو۔ سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے جو آداب سکھائے، احکام سکھائے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے گھر کے بچوں کے لیے 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 اوقات میں جو ہمارے مخصوص کمرے ہوتے ہیں، جو ہمارے بیڈ روم ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان 3 اوقات میں بچے بھی اجازت لے کر آئیں، اندر اجازت لے کر جائیں۔ دادا دادی ہے، امی ہے، ابا ہے، فلاں ہیں، بزرگ ہیں گھر میں، 3 اوقات ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے اجازت ہے؟ ہمارے جو بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، گھر میں آتے ہوئے کھانستے تھے، گھر میں آتے ہوئے کھانستے تھے دور سے، اور قدم ذرا جوتے اس زور سے رکھتے کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جاتی کہ وہ آ رہے ہیں۔ بھائی شوہر گھر میں داخل اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر اپنا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی، عام گھر میں داخل ہو رہے ہیں، غیروں کے لیے اجازت ہے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی ہمارے جو بزرگ تھے وہ اتنے زیادہ حساس طبیعت کے مالک تھے کہ گھر میں آنے سے پہلے وہ باقاعدہ اپنے جوتوں کے ذریعے، اپنی آہٹ کے ذریعے سے مطلع کر دیتے تھے کہ ہم گھر میں آ رہے ہیں۔ چپکے سے، آہستہ سے داخل ہو کر کے سب کو پریشان نہیں کرتے تھے، اور وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ ان کے شکی مزاج ہوں۔ بعض لوگ فون کرتے ہیں گھر والوں کو، کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں گئے ہیں، کہاں رہے ہیں؟ میرے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کی زوجہ ہے، آپ کی گھر والی ہے، اس پہ شک کریں گے تو پھر اس کا علاج کہاں سے لائیں گے؟ برکیف اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ 3 اوقات گھر کے بچے بھی، گھر کے ملازمین بھی اجازت لے کر داخل ہوں بیڈ روم میں۔ نماز فجر سے پہلے، نماز فجر سے پہلے دوپہر میں جب خیل اللہ کیا جاتا ہے، کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے اس وقت، اور نماز عشاء کے بعد کوئی بھی کام ہو، اس بات کا حکم ہے کہ اجازت لے کر اندر داخل ہوں۔ یہ حیا میں سے ہے۔ بتا رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے گھر میں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر آئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ بیٹھے، تشریف رکھیے، آپ کا لباس پنڈلیوں سے اوپر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلام کیا، اجازت مانگی، داماد آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے لباس کو درست فرما لیا، پھر آنے کی اجازت دی، بہت دیر تک گفتگو کی، پھر چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا آئے،
تو آپ نے کچھ نہیں، ایسے بیٹھے رہے، اجازت دے دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ عثمان بن عفان جب آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے لباس کو درست فرما لیا۔ یہ کیا بات ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل یستحی بہم الملائکہ، عائشہ میں اس شخص سے، اس نوجوان سے شرم کیوں نہ کروں، میں اس نوجوان سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں، فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں جو فرشتے ہیں وہ بہت شرمیلے ہیں۔ جب کوئی بندہ ہمارے ساتھ اڑتے، جب کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو وہ شرما جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو غض بصر کا، نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس بات کا حکم دیجئے۔ چلتے ہوئے آج بے حیائی کے مناظر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیواروں پر ادھر اور ادھر، اور خود ہمارے گھروں کے اندر اعوذ باللہ استغفر اللہ، کیا بتائے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ کب؟ چلتے آتے ہوئے بعض لوگوں کا حال کیا ہے معلوم؟ راستے میں جاتے ہوئے ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی، نگاہیں نیچے رکھ کے چلو۔ ایک ہمارے ہیں بیچارے ایسے بھی سیدھے سادے بھائی ہیں ہمارے، مجھے سلام کرتے ہیں ادھر جاتے ادھر آتے ہوئے، سیدھے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ چہار دیواری جھانک کے السلام علیکم مولوی صاحب ہو کے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں شام کا وقت، صبح کے وقت خواتین کے ساتھ چہار دیواری میں، ان کو تسلی نہیں ہوتی، مجھے دیکھ ایسے بھی ہیں ہمارے، ایسے بھی نادان حضرات ہیں میرے بھائیوں۔ آدمی کی نظر پڑ گئی، سلام کر کے نکل گئے، یہ اصول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی غلط چیز آ جائے، تم کو چاہیے کہ تمہاری نگاہیں نیچی ہوں، تمہاری نظروں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کیا بتاؤں، کیا بے حیائی کا زمانہ ہے۔ عیدگاہ کا خطبہ جو میرا ہوا، کسی ہمارے نے ڈال دیا، میں سنتا بیٹھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، فیس بک وغیرہ، کبھی میں گیا نہیں، دیکھا نہیں۔ اب میں میرا خطبہ سن رہا ہوں، درمیان میں پتہ نہیں رقص، سرود وغیرہ، استغفر اللہ، آنکھیں میں نے بند کر لی۔ میں نے کہا اعوذ باللہ، عید کے خطبے کے درمیان کتاب و سنت، اللہ رسول، قرآن و حدیث کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، درمیان میں شیاطین نے کیا کچھ داخل کر دیا ہے۔ میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ہمارے خطبوں کو فیس بک میں نہ ڈالا جائے۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ بے حیائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، آج حیا کا تصور ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی، ہماری بیٹیوں کے لیے بھی، ہماری خواتین کے لیے بھی بہت اچھی عبرت ہے، اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلما جاءت احداهما تمشي على استحياء وقالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام ظالم فرعون کے علاقے مصر سے نکل کر شعیب علیہ السلام کے علاقے میں داخل ہوئے، مدائن شہر میں داخل ہوئے۔ داخل ہو رہے تھے، دیکھا وہاں کہ پانی کی گھاٹ ہے، لوگ اپنے مویشیوں کو چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں ہیں کنارے کھڑی ہوئی ہیں، اپنی بکریوں کو لے کر کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں اور بیچاری کنارے کھڑی ہوئی ہیں، اپنے بکریوں کو، اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ دیکھا نہ گیا، قریب جا کے پوچھا کیا بات ہے کہ تم کیوں کنارے کھڑی ہوئی ہیں؟ کہنے لگے یہ لوگ ہم کو موقع نہیں دیتے، ہم لڑکیاں ہیں، اس لیے ہم آخر میں
پانی پلا کر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سب کو ہٹایا، پانی بکریوں کو پلا کر کہا کہ جاؤ۔ اس کے بعد گئے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب میں ظالم فرعون کے وطن سے نکل کر مدائن میں آیا ہوا ہوں، اس وقت جو بھی رحمت اور برکت تیری طرف سے نازل ہو اس کا میں سب سے پہلا مستحق ہوں۔ کیا دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآنی دعائیں ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے قرآنی دعائیں مانگ، کس کس سے ہم مانگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا کبھی احساس ہے؟ کیا اتنی ساری مجلس میں کوئی ہم کو 20 قرآنی دعائیں سنا سکتا؟ الا ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس کو دیکھیے فیس بک، جس کو دیکھیے وہ کیا بتائیں، وہ موبائل 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 زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ ہاتھ میں نہ کوئی کتاب ہے، ہاتھ میں نہ قرآن ہے، نہ دینی کوئی وہ مصحف ہے، نہ کتاب ہے۔ زندگی میرے بھائیوں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، تنزلی سمجھیے کہ وہ کی انتہا ہو گئی، ہم بہت نچلے درجے میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ساتھی موبائل ہے۔ موبائل ہے۔ وہ نوجوان اور وہ قوم، وہ جماعت، وہ افراد کیسے اوپر بلندی پر پہنچیں گے، ترقی کیسے کریں گے، جن کے ہاتھوں میں صبح شام صرف موبائل ہو، لڑکے لڑکیوں کے ہاتھ میں، بوڑھیوں کے ہاتھ میں، ننھے معصوم بچوں کے ہاتھ میں۔ اور ماؤں نے بھی بہت آسان نسخہ دیکھ لیا ہے، بچے کو لگا کہ کچھ نہیں مولوی صاحب، بچہ قرآن سن رہا ہے، وہ دعائیں سن رہا ہے، فلاں سن۔ پتہ ہے اس کی صحت پر، اس کی نظر پر، اس کے دماغ پر کتنے برے اثرات پڑ رہے پتہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ فارغ ہو رہی ہیں ہماری مائی بہن، برکے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اس درخت کے سائے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دو بہنیں تھیں، دو بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ابا بزرگ ہیں، معمر ہیں، بوڑھے ہیں، یہ بکریاں ان کی ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہمارے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہے، ہمارے ابا کے کوئی بیٹے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی لڑکیاں پورے کاروبار کو سنبھالتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک لڑکی آئی، کیسے آئی؟ اللہ فرماتا تمشی علی استحیاء، شرمیلی شرماتے ہوئے آئی۔ نوجوان سے بات کرنا ہے، نوجوان کے سامنے آنا ہے، اٹکتے مٹکتے نہیں آئی، سینہ تان کر نہیں آئی، سر اٹھا کر اوپر سر اٹھا کر نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں تمشی علی استحیاء، آئی تو بہت وقار طریقے سے آئی، باعزت طریقے سے آئی، شرماتے ہوئے آئی۔ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو چاہیے کہ جب وہ باہر نکلیں کنارے کنارے چلیں، سڑک کے درمیان میں مردوں کو تنگ نہ کریں۔ ہماری بہت سی بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں نکلتی ہیں، میں رہتا ہوں اپنے سیدھے راستے پر، بالکل بازو سے نکلتی ہیں، ڈر خوف رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ ٹکرا جائے۔ کتنا ہم لوگ کنارے چلتے ہیں، ان کو اس طرح اتنا ساری سڑک کھلی رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بعض خواتین تو مل کے چلتی ہیں تو پورے راستے کو پاڑ دیتی ہیں، وہ مردوں کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی ہیں۔ صحابیات رضوان اللہ علیہن، اللہ ان سب سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئی۔ صحابیات جب نکلتی نمازیں پڑھ کر، ضرورت پہ جانے کا سوال ہی نہیں تھا، نمازیں پڑھ کر جب نکلتی، کبھی کبھی کنارے دیواروں سے لگ کے جاتی تو ان کی چادریں پھٹ جاتی تھیں۔ صحابیات کا یہ حال تھا، سوال ہی نہیں تھا کہ غیر ضروری طور پر مارکیٹ جائیں، غیر ضروری طور پر۔ اب محترم وہ شوہر لا کے دیتے ہیں کپڑے، ہماری مائی بہن کو پسند ہی نہیں آتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی سوچا کہاں کی یہ بلا مصیبت ہے، پیسے دے کے کہا جاؤ تم جو چاہے لا لو۔ اب سارا بازار گھومیں گے، رمضان کی بابرکت راتوں میں، رمضان کے مبارک دنوں میں، رحمت مغفرت کے دنوں میں ساری مسلمان خواتین پورے بازاروں دکانوں سے بھری رہتی ہیں، غیر مسلم خواتین نہیں رہتی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہماری پستی،
یہ ہماری تنزلی، یہ ہماری بدحالی، یہ ہماری بد اخلاقی کی انتہا ہے کہ سارے مارکیٹ میں کیا مولوی صاحب کی بیوی، کیا قاضی صاحب کی بہن، کیا حاجی صاحب کی وہ فلاں اور فلاں، سب کو اجازت مل گئی ہے. کیا ہماری مائی بہنوں کو چاہیے کہ ہمارے کچھ کہنے سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو سنبھال لیں، وہ خود بازار میں جانے سے بچے رہیں. انہوں نے آ کر کے کہا، لڑکی نے کہا، ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو یاد فرما رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سخیت لنا، آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس سلسلے میں کچھ نوازنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، آنے کا انداز، گفتگو کا انداز، بولنے کا انداز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تم پیچھے رہو، میں جا رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، تم پیچھے رہو. تم کہو لیفٹ رائٹ، میں چلا جاؤں گا، گھر پہنچ جائیں گے. یہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم کو چاہیے کہ ان کو نمونہ بنا کر کے آگے بڑھیں. خطبہ جمعہ مختصر ہوتا ہے، میں آپ کو چند باتیں ضروری بتانا چاہتا ہوں. حیا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، حیا یہ بھی ہے کہ ہماری زبان پر بے حیائی کے جملے نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی جو نشانیاں ہیں نا، اس میں ایک نشانی یہ بھی، اذا خاصم فجر، اس سے میں آ گیا، جھگڑا شروع ہو گیا، زبان بے لگام ہو گئی. چلو جو آیا، اچھوں کی بیٹیاں اور بیٹے، کیا بڑے کیا چھوٹے، جب مسلمان بے خوابوں جھگڑے پر آ جاتے ہیں تو حیا سب ختم ہو جاتا ہے. ایسی گندی مغلظ گالیاں، توبہ استغفر اللہ. غیر مسلم دیکھ کر کے پریشان ہو، یہ مسلمان ہیں، ان کی زبان یہ، جس اسلام کی تعلیم اتنی پاکیزہ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاشا ولا لعانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں کچھ ایسے احکام بیان فرمائے ہیں جو مرد عورت کی ضروریات کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پردے میں بات کی ہے. اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر، جیسے اللہ رب العالمین نے رمضان شریف میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں اعتکاف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اعتکاف میں رہو، اعتکاف کی حالت میں تم کو چاہیے کہ تم اپنی عورتوں سے قریب نہ جاؤ. اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم مقدموا لانفسکم، تمہاری خواتین، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ رب، کیا تفسیری نکتہ ہے، فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. کھیتی وہ ہے جہاں بیج بویا جاتا ہے تو فصل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے حیا میں بات رکھ کر کے اللہ نے پیش فرمایا. ایسے بہت سے بات، اس لیے چاہیے کہ ہماری گفتگو تقریر کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے بہت سے مسائل پر ہم کو بھی چاہیے خطیب حضرات کو کہ بات پیش کریں، بہت اچھے انداز میں گفتگو شیریں ہو اور حیا اس کے اندر پورا موجود ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، ہماری مائی بہنیں سنیں. انہوں نے آ کر کے کہا میں پسند نہیں کرتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے خلاف کچھ کہوں، میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی کوئی شکایت کروں. میرے شوہر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں بہت آگے ہیں، گھر آتے ہیں، کھا پی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، اور پھر سحری کر لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. میں مناسب نہیں سمجھتی کہ میں اپنے شوہر کی کوئی شکایت کروں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمہارے شوہر تو ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہیں، لیکن شکایت کیسی؟ کعب بن سور وہاں تھے. انہوں نے کہا
آج تک میں نے زندگی میں اتنا بہترین احتجاج، خوبصورت شکایت میں نے نہیں سنی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس عورت نے کیا کہا، چلی گئی وہ عورت نے کیا کہا، آتے ہیں کھاتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سحری کر لیتے روزہ رکھتے ہیں، زندگی کے ہی معمول ہے۔ بلا کر کے کہا انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، آرام کرو، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اس کی ضروریات پوری کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اور تمہاری اولاد کے تم پر حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیم دی ہے حیا کی، شرم کی، اس سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ٹی ویاں ہیں، ہمارے گھروں میں جو چکر چل رہا ہے، اس سے ہمارے تقریباً حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے دوبارہ ایمان کو ہم پاکیزہ کریں، تجدید کریں۔ ہم کو چاہیے کہ اس طرح کی گندی چیزوں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جو کچھ کہ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بھائیوں کو باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔